السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 کا خلاصہ سورۃ المؤمنون سے آغاز ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں مومنوں کا نام لے کر کافروں کو خارج کر دیا گیا ہے کہ کافر کامیاب نہیں بلکہ مومن کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کی 5 تعریفیں، 5 خاص وصف اور 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جن نشانیوں کی بنا پر یہ مومن کامیاب ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ صرف زبانی ایمان والے بھی مومن کامیاب نہیں ہیں، بلکہ وہ مومن کامیاب ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ 5 صفتیں یہ ہیں۔ پہلی صفت، نماز کو خشوع سے ادا کرتے ہیں، یعنی وہ صرف نمازی نہیں بلکہ ایسے نمازی ہیں جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظی معنی تو ڈرنا ہے، اور 2 طریقوں سے یہ خشوع پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر غیر ضروری حرکت، ہلنا جلنا بند کر دیا جائے تو یہ خشوع پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا ایسے نمازی ہیں کہ جو نہ تو بلا ضرورت ہلتے جلتے رہتے ہیں اور نہ ہی بلا وجہ وہ اپنے جسم میں کچھ سختی پیدا کرتے ہیں، بلکہ جسم ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے جیسے کوئی شخص اپنے مالک کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑا ہو۔ ایسی کیفیت اور ایسی صورت بنا کر، ایسی حالت بنا کر کہ وہ اپنے بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے مالک کے سامنے، جس کا بڑا جاہ و جلال ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو تو کس طرح ڈھیلا جسم ہوتا ہے، کس طرح وہ ساکت ہو کر بغیر حرکت کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ تو جو نمازی نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسے نمازی وہ ایمان والے ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ دوسری صفت، لغویات سے اعراض۔ لغویات کہتے ہیں بے مقصد کام، بے مقصد بات، لغویات۔ تو ان سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اپنی بات کے اندر بھی مقصدیت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اچھائی ہوتی ہے، کچھ اس میں بہتری کے امکان ہوتے ہیں، لیکن ہر ایسی بات جو نقصان دینے والی، تباہ کرنے والی، یا دوسروں کے لیے جھگڑا پیدا کرنے والی، دل میں نفرت پیدا کرنے والی، یا پھر بالکل بے مقصد وہ واہیات بات، بے حیائی کی بات، اس طرح کی بات ہو تو ایسی بات سے بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور ایسے کام یا ایسی کھیلیں جو لغویات پر مبنی ہوں اور انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہوں یا بے فائدہ ہوں، بیکار کام ہوں، بیکار قسم کی کھیل ہو، اس سے بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں جو لغو کے اندر آتی ہیں، بیکاری کے اندر آتی ہیں، ان سے بھی اعراض کرنے والے مومن کامیاب ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے مال میں سے فرض حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مقرر ہوا اس کو دینے والے ہوتے ہیں۔ اپنے مال سے اتنی محبت نہیں پیدا کرتے کہ اللہ کا حق بھی کھا جائیں، اللہ کا حق بھی دبا جائیں، اللہ کا حق یا اللہ کے بندوں کا، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور جو بھی لاچار مستحقین ہیں ان کا مال اپنے مال میں دبائے رکھیں اور حقداروں تک ان کا حق نہ پہنچائیں۔ ایسے لوگ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ایمان والے ہیں جو اپنے مال میں سے فرض حصہ بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی صفت شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی شرمگاہ کو ننگا نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرتے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے لیے صرف اس حد تک، اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ وہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے وہ درست نہیں، وہ ممنوع ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ وہ مومن ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ 5ویں صفت ان مومنوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنی امانت میں اور اپنے کیے ہوئے عہد کی پوری پاسداری کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت کی علامت ہے، اور امانت کا پاس کرنا، امانت کی حفاظت کرنا،
یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح عہد، یہ بھی مومن کی نشانی ہے کہ وہ عہد کی پاسداری کرتا ہے، اور کافر کی نشانی ہے کہ وہ ہر عہد کو بار بار توڑتا رہتا ہے، عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، اور تین بار اس جملے کو دہراتے، خبردار اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کا پاس نہیں کرتا، امانت کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اپنے عہد کی وفا نہیں کرتا۔ تو مومن لوگ اپنے امانت اور اپنے عہد کی پوری پاسداری کرتے ہیں۔ اور یہ 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو پہلی صفت نماز کی تھی اس کو دوبارہ آخر پر دہرایا کہ ایمان والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت معنی ہوتا ہے خراب نہیں ہونے دیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے، اسے برباد نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کی حفاظت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، نماز کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 صفتیں بیان کی، شروع میں نماز اور آخر میں پھر نماز کا دہرایا، اور فرمایا یہ ہیں وہ مومن لوگ جو کامیاب ہو گئے۔ ان صفات کے اندر نماز کو 2 بار لانا، پہلی بار خشوع کی شرط کے ساتھ، آخری بار حفاظت کی شرط کے ساتھ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کے اندر، دین کے اندر نماز کا کیا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انعام بیان فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہیں، مالک ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ کتنا بڑا انعام اور کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جن مومنوں نے ان 5 صفات کو اختیار کیا، ان پر پہرا دیا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اور جنت الفردوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے چھوٹے درجے سے شروع ہوتے ہوئے جو 100 نمبر پر درجہ ہے، سب سے بلند درجہ ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ یہ بھی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب بھی رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو سب سے اعلیٰ جنت جو عطا فرمائے گا وہ جنت الفردوس ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے قریب جنت الفردوس ہے، تو جو نہریں نکلتی ہیں اسی میں سے جاری ہوتی ہیں۔ تو جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت ہے، سب سے بڑے درجے کی ہے۔ تو فرمایا کہ جن مومنوں نے ان 5 صفات کو، جس میں 2 بار نماز کو دہرا کر باقی صفات کو دہرایا گیا، فرمایا جنہوں نے ان صفات کو اختیار کیا ہے، ایسے منہ کے، زبان کے اور دل کے، عمل کے سچے ایمان والے جو ہیں، یہ رب کی جنت الفردوس کے مالک بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکیر بآیات اللہ کے ذریعے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد بارش سے جو پانی عطا کیا ہے، اس نعمت کا اور اس احسان کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ساتھ ہی دہرایا کہ اگر ہم یہ بارش کا دیا ہوا پانی جو تمہارے پاس زمین میں خزانہ بن کر جمع ہو جاتا ہے اور تم اسے استعمال کرتے رہتے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ یہ پانی ہم ضائع کر دیں، یہ پانی ہم کھینچ کے لے جائیں۔ تو اسی طرح اسی پانی سے پھر باغات کی رونقیں ہیں، کھجور انگور کے باغات ہیں، ان پر پھل آتے ہیں، اور بھی کتنے اناج ہیں۔ پھر اسی طرح کئی ایسے ہیں جن کا تیل کھانے میں استعمال ہوتا ہے، زیتون وغیرہ کا تیل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور لوگوں کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے جانوروں کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان جانوروں کے اندر بڑی ساری عبرت ہے، بڑے سارے سبق موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے دودھ کا ذکر فرمایا کہ ان جانوروں سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے اس سے کتنے فائدے ہیں، کتنے لوگ اس دودھ سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ پھر گوشت جانوروں کا کھایا جاتا ہے، پھر ان پر جانوروں پر سواری کی جاتی ہے، جانوروں پر سواری ہوتی ہے، اور اسی طرح کشتی پر بھی سواری ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے سمندر پر سفر کیا جاتا ہے، اور سمندر سے کئی قسم کے نفع حاصل کیے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ذکر فرمائی، ان نعمتوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، اپنا احسان سمجھایا، اور اپنا دل میں عظمت کا ایک طریقہ بیان فرمایا کہ کس طرح انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ سکتی ہے، اللہ کے عظمت اور محبت دلوں کے اندر آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا، جس طرح کہ ہر مکی سورہ کے اندر اور باقی بھی قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر ان واقعات کو دہرایا گیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کے مطالبات کیے۔ بہرحال ان قوموں کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح تم اعتراض کرتے ہو اسی طرح پچھلے لوگ اعتراض کرتے رہے، جس طرح تم مذاق کرتے ہو اسی طرح پچھلے لوگ مذاق کرتے رہے، جس طرح تم انکار کر رہے ہو اسی طرح پچھلے لوگ انکار کرتے رہے، جس طرح تم تکبر کر رہے ہو اسی طرح پچھلے لوگ تکبر کرتے رہے، اور جس طرح تم اپنے پاس مال و دولت کی وجہ سے اترا رہے ہو اور نصیحت کو یا اللہ کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے، یہی جرم، یہی جرائم اور یہی سب کچھ غلطیاں ان لوگوں میں تھیں جو پچھلے لوگ ہیں۔ تو دیکھو ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بیان فرمائی کہ پچھلے لوگ اور یہ والے لوگ، یعنی مکہ کے لوگ اور پچھلی جو اقوام تھی، سابقہ اقوام، ان کا ایک مشترک جرم یا مشترک بیانیہ اسے بیان فرمایا کہ ان سب کا ایک ہی کہنا تھا، ایک ہی بات کہنی تھی، ان ھذا الا بشر مثلکم۔ سابقہ قوم کے سردار اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ تو تم جیسے ہی انسان ہیں، بالکل ایسے جیسے تم ایسے انسان ہیں، ان انسانوں کو کیوں ہم مانیں؟ اور فرعون نے بھی یہ بات کہی جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم ان دو لوگوں کے لیے، دو بشر کے لیے جو ہم جیسے ہی ہیں، ان پر ایمان لے آئیں جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے؟ تو گویا کہ فرعون کا تکبر اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس بڑا بنانے کے لیے یہی ثابت کرتا رہا کہ یہ لوگ غلام ہیں، یہ لوگ محکوم ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں، ان میں سے کوئی نبی آ جائے ہم کیوں مانیں؟ تو یہی بات تو طائف کے لوگوں نے بھی کہی تھی کہ ہم سردار ہیں، ہمارے اوپر کیوں پیغمبر آ جائے۔ یہی مکہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ سردار ہم ہیں اور ایک یتیم وہ پیغمبر بن جائے، ہم نہیں اسے قبول کرتے۔ تو انہوں نے اپنی سرداریاں لے کر ایسی رکاوٹ اپنے لیے کھڑی کر لی جو ایمان تک ان کو آنے نہیں دیتی تھی۔ لہٰذا بعض اوقات انسان کا مال و دولت، بعض اوقات انسان کا سٹیٹس اور درجہ، بعض اوقات اس کے عہدے، وہ اس کو سچ تک، حق تک آنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تکذیب و بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی غلط فہمیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ لوگ توحید کو تو رد کر رہے ہیں، حق کو رد کر رہے ہیں، پیغمبر کو چھوڑ رہے ہیں، خود کدھر جا رہے ہیں؟ کیونکہ یا تو خود ان کے پاس کوئی اچھا رستہ، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ خود اپنے بارے میں، اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا اپنا معاملہ بھی آپس میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کٹا ہوا ہے، یعنی توحید سے کٹ کر یہ لوگ جس شرک کی راہ پر چل رہے ہیں وہ شرکیہ راہ بھی مختلف ہیں، شرکیہ راستے بھی جدا جدا ہیں۔ کسی نے کوئی بت پکڑا ہوا، کوئی کسی بت کی طرف ہے، کوئی کسی بت کی طرف ہے، کوئی کسی اور راستے میں ہے، کوئی کسی علاقے کے بت کو مانتا ہے، کوئی کسی علاقے کی طرف اپنی نسبت جوڑ رہا ہے۔ تو فرمایا ان شرک کرنے والوں کے اندر بھی آپس میں دیکھیں کتنا زیادہ ایک دوسرے سے الگ الگ معاملہ ہے، یہ تو اپنے ہی معاملے کے اندر کٹے ہوئے اور توحید سے تو کٹ ہی چکے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ جس راہ پر چل رہا ہے اس پر وہ خوش اور راضی ہے، وہ خوش چل رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی عادت پر چھوڑ دیں ان کو، اور ایک وقت آنے والا ہے پھر ان کا حساب ہونے والا ہے۔ یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے
کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد عطا کر رہے ہیں تو ہم ان کو جلد جو نعمتیں اور اچھائیاں عطا کر رہے ہیں تو شاید ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں، جو اتنا ہم ان کو عطا کرتے جا رہے ہیں ان کی پکڑ نہیں کر رہے۔ بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ دنیا کی نعمتیں ملنا، مال و دولت و اولاد ملنا، ان چیزوں کی وجہ سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب پکڑ آئے گی تو یہ ساری چیزیں، اولاد، مال، گھر، تجارت، یہ چھڑا نہیں سکیں گے۔ یہی حال پچھلی قوموں کا ہوا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ اسی پر مطمئن ہو گئے، بالکل راضی ہو کر بیٹھے رہے، اور انہوں نے آخرت کی فکر نہ کی، حق کی فکر نہ کی، پیغمبر کی عزت نہ کی، پیغمبر کا احترام نہ کیا، پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی، اس کی اتباع اختیار نہ کی۔ تو پھر جب پکڑ آئی تو پھر ان کو کوئی شے بھی بچانے والی نہ تھی جن چیزوں پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ عذاب کی وجہ سے جب ان کو بالکل تباہ اور ختم کیا جا رہا تھا تو وہ چیخ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجاروا الیوم، آج مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں ہم سے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ بڑی خلاصے کی بات ہے اور بڑی سبق کی بات ہے، جو ان تمام پچھلی اقوام کے حالات کو، تباہیوں کو، اسباب کو بیان کر کے فرمایا، اے دنیا میں بسنے والو، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی سے ہوتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، تو پھر جان لو آسمان و زمین اور جو اس میں مخلوقات ہے سب برباد اور تباہ ہو جاتی۔ پتہ چلا انسان کی جو تمنا، خواہش اور سوچ ہے وہ حق نہیں ہوتی، حق الگ چیز ہے، انسان کی سوچ، انسان کی عقل کا معیار وہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا حق وہ ہے جو اللہ نے دیا، اس کے پیغمبر نے پہنچایا، اس کی کتاب نے پہنچایا، اس کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے، توجہ کر کے، حقیقت تک پہنچ کر حق کو لینا پڑتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو من میں آیا وہ اسے حق کہہ دیا، جو اپنی مرضی میں آیا، اپنی سمجھ میں آیا اسے حق کہہ دیا۔ حق ایسے نہیں ہوتا، بلکہ حق کو تلاش کیا جاتا ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ حق پہنچایا ان کو، ہم نے ان کو وہ حق دیا ہے اپنی خاص نصیحتوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی ان نصیحتوں کو، ان تنبیہات کو بالکل منہ پھیر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ تذکیر بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی قدرتوں کا ذکر فرمایا، اور ہم وہ حصہ آپ کے سامنے اب بیان کرتے ہیں جو سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے، کہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ، ان کا عقیدہ کیسا تھا، ان کا ذہن کیسا تھا، اور شرک کیسے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کس کی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سب کافر لوگ، مشرک لوگ کہیں گے کہ زمین بھی اللہ کی، زمین پر جو کچھ ہے جاندار یا بے جان چیز سب کچھ اللہ کا ہے۔ افلا تذکرون، اللہ فرماتے ہیں جب کہتے ہو یہ اللہ کا ہے تو پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی پھر تو شرک نہیں کرنا چاہیے تمہیں، پھر تمہیں اللہ کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہے۔ افلا تتقون، کیوں نہیں پھر پرہیز کرتے؟ یہ دوسری بات کہ ساتوں آسمانوں کا رب بھی اللہ کو مانتے ہو، عرش کا رب بھی اللہ کو مانتے ہو، پھر اس کے ساتھ شرک کی گنجائش کیا رہ جاتی؟ کیا حاجت ہے، کیا وجہ ہے کہ پھر تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو؟ کیوں پرہیز نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور پوچھئے وہ کون ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس پر کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی کہ جسے اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی بچا لے، اللہ سے نہیں کوئی بچا سکتا کسی کو۔
تو یہ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے، ہر شے کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا کوئی؟ بتاؤ کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کیا تم پہ کوئی جادو چل جاتا ہے، تم پر کوئی منتر چل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر بھی تم اللہ کے علاوہ اوروں کو مانتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ یہ 3 سوال تھے جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کے جواب نقل کیے کہ یہ مانتے بھی ہیں اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سمجھنے کا معاملہ آتا ہے کہ ہر دور میں شرک بار بار اٹھتا رہا، پھیلتا رہا، اور شرک کی قباحتیں ہر طرف، لیکن اس امت کے اندر اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو، ان کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کو محفوظ فرما دیا ہے، لہٰذا اب جب شرک اٹھے گا، شرک پھیلے گا، شرک اپنے پر پرزے نکالے گا، تو اس کا علاج اور اس کا مداوع بھی قرآن پاک سے ہی کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی کیا جائے گا۔ تو آج بھی شرک کرنے والے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی طاقت مانتے ہیں، اللہ کی قدرتیں مانتے ہیں، اللہ کا رب ہونا مانتے ہیں، اللہ کا الہ ہونا مانتے ہیں، اللہ کا خالق ہونا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ جیسی اور ہستیاں بناتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر، ان کو اللہ کی صفات کے برابر، کبھی اللہ کے اختیارات کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے شرک کو 3 حصوں میں بانٹا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آئے کہ اللہ کی ذات میں شرک، جیسے یہودیوں عیسائیوں نے کیا کہ اللہ کی اولاد بنا ڈالی، اللہ کے بیٹے بنا ڈالے، مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنائے۔ اور دوسری شرک کی قسم ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان کے اندر شرک، کہ جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، یہ اللہ کی صفات ہیں، تو ان صفات کے اندر کسی اور کو اسی طرح سمجھنا کہ وہ فوت شدہ یا زندہ، وہ دور بیٹھا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دل کے حال جان لیتا ہے، یہ ساری باتوں کا اختیار کسی کے پاس سمجھنا، اتفاق نہیں اختیار کہ اتفاقاً کسی نے کوئی بات کی تو ویسی ہو گئی، یہ تو ہو گیا اتفاقاً کہ یہ کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا، حقیقت کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ اختیار دینا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ کوئی اور بھی اللہ کے علاوہ ایسا ہے جو مکمل سب حالات سے واقف ہوتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس طرح کی جس نے بات سوچی، یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الشرک فی التصرفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور تصرفات کے اندر کسی اور کو شامل کرنا، کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کو، کسی مرشد کو، کسی ملنگ کو، دھڑنگ کو، اس طرح کسی کو بھی یہ سمجھنا کہ اللہ کا اختیار اولاد دینا، بارش دینا، شفا دینا، موت اور زندگی دینا، عزت اور ذلت دینا، یہ جو اختیار اللہ کے پاس ہیں یہ کسی اور کے پاس بھی ہیں، اللہ کے پاس بھی ہیں اور کے پاس بھی ہیں، اللہ کے پاس بھی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کسی اور کے پاس بھی ہیں۔ بھئی اللہ نے اگر اپنا اختیار کسی کو دینا ہے تو وہ سب سے پہلے نبیوں کو دیتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے اختیار، اپنی صفات، اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس بات کی صاف نفی کی ہے، اور جنہوں نے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شریک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا اور ان کو غلط قرار دیا ہے، جس کا قرآن کے اندر بار بار ذکر آ چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا حصہ کہا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 میں تیسرا کہا، یا اللہ ہی کہا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے کے اندر صاف فرمایا کہ یہ کہتے بھی ہیں زمین اللہ کی، زمین کی چیزیں اللہ کی، آسمان اللہ کے، عرش اللہ کا، ہر چیز پر اختیار اللہ کا، جسے وہ پناہ دے اس کی پناہ میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ کیوں شرک میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں پکارنے لگتے ہیں، اوروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں، اوروں کو آوازیں کیوں دیتے ہیں، اوروں کی ندا کیوں کرتے ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بڑی سختی کے ساتھ یہ فرمایا، یہ کیوں نہیں سمجھتے، ان پر کچھ جادو چل گیا ہے، سب کچھ مانتے بھی ہیں اور چلتے الٹ ہیں۔ اس کے بعد موت کے وقت کا پچھتاوا ذکر کیا ہے،
کہ موت کے وقت ایسے لوگوں کو کیا پچھتاوا ہوگا۔ ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، ان میں سے جب کسی ایک کو موت آتی ہے تو قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں، میں نے بہت نیک اعمال کے مواقع چھوڑے، نیک عمل چھوڑ دیے، میں وہ نیک عمل کر رہا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ بات ہی ہے جو وہ کر سکے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں کرنے کا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایسے لوگ، ان کے بعد اب ایک بہت بڑا ایک پردہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی طرف آنا ہے، اس دنیا اور اس بندے کے درمیان اب ایک پردہ حائل ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ پردہ اتنا سخت ہے، نہ وہ ادھر والے ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر والے ادھر کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں، بالکل اس پردے نے سب کچھ جدا جدا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے واپس آنا ہے، فرمایا اس بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو پھر فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، آپس میں کوئی نسبت اور تعلق نہیں رہے گا۔ یہ سورہ مومنون کا ترجمہ ہے، اس میں دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن کوئی آپس میں نسبت اور تعلق باقی نہیں رہے گا جو فائدہ دے سکے، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے حال پوچھے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے نیکیوں کے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے نیکی کے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹا دیا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جلا کے جھلس کے رکھ دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس جہنم میں بد شکل ہو جائیں گے۔ کالحون، بد شکل۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے جیسے کسی جانور کو ذبح کریں، اس کا سر اتار لیں اور اس کو آگ پر بھنا جائے تو جل کر ہڈی بھی کالی ہو جائے اور آنکھیں بھی جل جائیں، ساری چمڑی بھی جل جائے، تو سیاہ رنگ کی جو جانور کا سر سری وہ جلی ہوئی ہو، اس طرح کے جہنمیوں کے چہرے ہوں گے، فیہا کالحون، وہ جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہ کان فریق من عبادی، جہنمیوں دیکھو دنیا کے اندر ایک گروہ میرے خاص بندوں کا ہوتا تھا، میرے نیک بندوں کا، توحید والے بندوں کا، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے تمہیں میری یاد ہی بھول گئی، میرا ذکر ہی بھول گیا، میری نصیحتیں بھول گئیں، اتنا تم نے ان کا مذاق اڑایا اور اتنا تم ان کے پیچھے چڑھ گئے تھے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ٹھٹھا کرتے رہے، ہنستے رہے ان پر۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یقیناً آج میں نے ان اپنے نیک بندوں کو جن کا تم مذاق اڑاتے رہے، آج ان بندوں کو ان کے صبر کی بنا پر میں نے اچھا بدلہ عطا کر دیا ہے، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے، میں نے ان کو رحمت اور بخشش عطا کر دی ہے۔ انہم ہم الفائزون، اس لیے کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا، شرک کرنے والے اور اپنے مال دولت پر اترانے والے، اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے، اور دوسرے لوگوں کو اتنا گھٹیا، اتنا حقیر، اتنا معمولی جانتے تھے، ان کا دن رات مذاق اڑاتے رہے۔ آخر کار یہ مذاق ہی ان کو لے ڈوبا۔ اس مذاق پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محاسبہ فرمائیں گے، اس مذاق پر اللہ تعالیٰ سختی فرمائیں گے، اور پھر جہنم میں ایسے لوگوں کو جلا جلا کے فرمائیں گے جن کا تم نے مذاق اڑایا تھا، آج میں نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ آج ان کے صبر کی وجہ سے وہ تمہارے مذاق پر بھی صبر کرتے رہے، تانوں پر بھی صبر کرتے رہے، میں نے ان صبر کرنے والوں کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ کامیاب وہ ہو گئے، اور تم مال و دولت رکھ کر بھی، عہدے رکھ کر بھی، طاقت رکھ کر بھی، سارا کچھ دنیا کا رکھنے کے باوجود بھی ناکام ہو گئے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے اور جو موت کے وقت کے پچھتاوے بیان فرمائے، وہ فرمایا کہ بس پچھتاوے ہی رہ جائیں گے، ان کا کوئی مداوع نہیں ہو سکے گا، ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان کے لیے اب پچھتاوے کا درد ہے، پچھتاوے کاٹیں گے،
اور وہ جہنم کے اندر بد شکل کر دیے جائیں گے، جھلسا دیے جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن و سنت